لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف المسجد عرفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے والے انسانیت کی کامیابی کا ضابطہ اور کامیابی کی بنیاد دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزوں کو نکالا، بلکہ انسان کی ذات سے نکلنے والے عمل کو اس کی کامیابی کا سبب بنایا اور اس کی ذات سے نکلنے والے عمل بھی کو اس کی ناکامی کا بھی سبب بنایا۔ کامیابی اور ناکامی مادی نقشوں میں نہیں، مادی اسباب اور مادی چیزوں میں نہیں، بلکہ کامیابی اور ناکامی ہر ایک انسان کے اندر کی چیز کا نام ہے۔ کہ اگر اس کی ذات سے نکلنے والا عمل صحیح ہے تو اللہ رب العزت تمام مادی شکلوں اور مادی نقشوں کی مخالفت کے باوجود اور تمام ناکامی کی شکلوں میں رہنے کے باوجود اللہ رب العزت اس کو کامیاب کر کے دکھائیں گے اور اس کے لیے کامیابی کی راہ کو اللہ آسان کر دیں گے۔ اور اگر اس کی ذات سے نکلنے والا عمل بگڑا ہوا ہے تو چاہے کامیابی کے اور زندگی کے بننے کے ظاہری تمام نقشے موجود ہوں، لیکن اللہ رب العزت ان تمام کامیابیوں کی شکلوں میں رکھ کر اپنی قدرت سے ناکام کر کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ کا یہی ضابطہ ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے محنت نہ ہونے کی وجہ سے جو یقین، جو سوچ اور جو تصور اور جو خیال غیروں کا بنا، وہی تصور اور وہی خیال اور وہی سوچ ایمان والے کی بنی۔ اس لیے جب دنیا کے اسباب بڑھتے ہیں اور کامیابی کی ظاہری شکلیں بدلتی ہے یا مہیا ہوتی ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ آپ پہلی زندگی بن جائے گی،
مال بڑھتا ہے، آل اولاد بڑھتی ہے، دن دولت بڑھتا ہے، یا دنیا کی جو بھی شکل بن جاتی ہے، تو جس طرح دنیا کا باطل اور اللہ کو نہ ماننے والا اپنی زندگی کے بننے کو یقینی سمجھتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہی تصور اور یہی خیال اور یہی ایذان اور یہی یقین ایمان والے کا بھی بنا ہوا ہے۔ رہی بات دین کے اعمال کی اور عبادت کی، تو جس طرح دنیا کے باطل ادیان والے کسی ایک وقت میں جا کر اپنے طریقے پر کوئی عبادت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 24 گھنٹے آزاد رہتے ہیں، ایسے ہی ایمان والا بھی جمعے کے دن جا کر، عید کے دن جا کر، یا کوئی زیادہ ہی دیندار ہوا تو 5 ٹائم کی وقت میں نماز میں جا کر، اور اس کے بعد 24 گھنٹے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مشرکین کا نظریہ اور ان کی سوچ اور ان کا یقین اور جو ان کا تصور اور خیال تھا، اس کا قرآن نے اظہار فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کہ انسان کا مزاج جیسا علماء نے لکھا ہے، عام انسانوں کو خطاب کیا، لیکن اصل میں مشرکین کی بات کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب مال بڑھ جائے، اسباب بڑھ جائے، چیزیں بڑھ جائے، دنیا کا مادی نظام ہاتھ میں آ جائے، تو کہتا ہے اللہ نے بڑی کامیابی دی ہوئی ہے اور اللہ نے میری عزت بڑھا رکھی ہے، اور جب ان اسباب اور چیزوں میں کمی آتی ہے تو کہتا ہے نعوذ باللہ، اللہ نے تو مجھے ناکام کر دیا، اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے تو مجھے بے اکرام کر دیا۔ حالانکہ عزت اور ذلت کا تعلق اسباب اور چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کا تعلق تو انسان کی ذات سے نکلنے والے عمل کے صحیح یا غلط ہونے سے۔ اسی دعوت کو لے کر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ ہر ایک نبی نے آ کر اپنی قوم کو، سنو دھیان سے سنو، ہر ایک نبی نے آ کر اپنی قوم کو صرف اعمال کی دعوت نہیں دی ہے، بلکہ اعمال کی دعوت دی ہے اسباب، چیزوں، شکلوں اور نقشوں کے مقابلے میں۔ اس لیے نبی کا اور قوم کا جھگڑا ہوتا تھا، ورنہ نبی کے عمل سے، کہ نبی کے عمل سے تو ہر قوم متاثر ہوئی اور ہر قوم نے نبی کے عمل کی تعریف کی، لیکن جہاں نبی کی دعوت عمل سے زندگی بننے کی آئی، سبب کے مقابلے میں، شکل کے مقابلے میں، دنیا کے مادی نظام کے مقابلے میں، تو وہاں پر قوم نبی کے مقابلے پر اور قوم نبی کی مخالفت پر آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان بھی کہتا ہے خالی کلمہ نماز سے کیسے ہو جائے گا، خالی دین سے اور خالص عمل سے کیسے ہو جائے گا۔ علوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں خالی کلمہ نماز سے کچھ نہیں ہوگا، اس کلمہ نماز سے ہوگا جو حقیقت اور یقین سے بھرے ہوئے ہوں گے۔
اگر عمل سے زندگی بننے کا یقین نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے عمل کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اگر عمل ہو بھی گیا تو اس عمل پر کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں، دل کی گہرائی میں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ خالص کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی تمام خبروں کو اور قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے تمام اعمال کو اور قرآن و حدیث میں بیان کی ہوئی تمام خبروں کو سمجھ میں آئے نہ آئے یقینی طور سے مان لینا، اسی میں اپنی کامیابی سمجھنا، اسی کے مطابق محنت کرنا، اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کا نام ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کوئی تصور اور خیال ہے۔ حضور کے پاس ایک جماعت آئی دیہات کے رہنے والوں کی، اور آ کر عرض کیا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر اترے اور آ کر آیت سنائی، اے نبی جی ان سے کہیے کہ آپ ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کہ ایمان اب تک اس لیے نہیں لائے ہو کہ ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے مانا ہے۔ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ کہ دل میں ایمان داخل ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ آج تو مسلمان کہتا ہے نماز بھلے نہ پڑھوں، سود بھلے کھاؤں، لوگوں کا مال بھلے ہڑپ جاؤں، صاحب دل سے پکا مومن ہوں۔ نماز دل سے نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں نہیں آیا جاتا، اللہ معاف کرے، لیکن صاحب دل سے پکا مومن ہوں۔ کہ نہیں دوست بزرگوں، ایمان دل میں رہنے کی چیز نہیں ہے کہ جب ایمان دل میں اتر جائے گا تو جسم کے ایک ایک حصے سے یہ ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ آگے فرمایا جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ان کی علامت یہ ہے کہ وہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ہر موقع پر یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کا نظام کیا ہے، دنیا کا ماحول کیا ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر موقع پر یہ دیکھتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر میں اس پر چلوں گا تو میری زندگی بنے گی، اگر میں اس سے ہٹ گیا تو چاہے مال ہو، چاہے اسباب ہو، چاہے چیزیں ہو، چاہے شکلیں ہوں، اللہ رب العزت ان تمام مادی نظام کے درمیان رکھ کر ناکام کریں گے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس زمانے کے لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے بننے کو ایمان اور یقین اور عمل کے مقابلے میں دنیا کی شکلوں میں اور اسباب میں یقین کیا، تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ اسباب چھینے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان اسباب میں اور شکلوں میں رکھ کر ناکام کیا۔ جس بادشاہ نے اپنی بادشاہت کی شکل کو اپنی زندگی کے بننے کا یقینی سبب سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اپنا ایمان اور عمل بگاڑا، تو اللہ رب العزت نے
فرعون کو، نمرود کو، شداد کو کہ ان کو حکومت سے روکا نہیں، حکومت سے روکا نہیں۔ اور بڑی عجیب بات کہ آپ سیرت میں اور تاریخ میں دیکھیں گے تو کسی نبی نے بھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ تو ان کو ہرا دے اور تو ان کی سلطنت اور حکومت کو ختم کر دے تاکہ یہ ناکام ہو جائے۔ کسی نبی نے بھی یہ دعا نہیں کی کہ اس سے اللہ کا کیا تعارف ہوگا کہ ایک آدمی ناکام ہو گیا اس سے حکومت چھیننے کی وجہ سے، کہ اس سے اللہ کا کیا تعارف ہوگا؟ اللہ کا تعارف اس سے ہوگا کہ یہ حکومت میں رہ کر ذلیل ہو، یہ کرسی پر بیٹھ کر ذلیل ہو، اور یہ حکومت کے ساتھ ناکام ہو، اپنی حفاظت، اپنا لاؤ لشکر، اپنی فوج، اپنا اقتدار، اپنی کرسی کہ سب کچھ اس کے پاس، کہ پھر بھی ہم اس کا نام و نشان مٹائیں گے اسے حکومت میں رکھ کر۔ یہی حال نمرود کا ہوا اور یہی حال فرعون کا ہوا، یہی حال شداد کا ہوا کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں حکومت کے نقشے میں رکھ کر ذلت کی موت، دنیا سے ذلت کے گڑھے میں اللہ نے اتار کر موت دے دی۔ فرعون کو کہ فرعون سے حکومت چھینی نہیں، حکومت کے نقشے میں رکھ کر جو یوں کہتا تھا یہ دریا میرے حکم سے چلتا ہے، اسی دریا میں ڈبو کر دکھا دیا، اور وہیں سے بنی اسرائیل کو پار کر کے دکھا دیا۔ اور شداد سے ملک نہیں چھینا، اس کو جنت بنانے سے نہیں روکا، جنت بن کر تیار ہو گئی تو داخل ہوتے وقت ملک الموت کو بھیج کر یوں کہا موت کا فرشتہ ہوں، اجازت نہیں ہے اندر جانے کی، یہی روح قبض کروں گا۔ اور ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے اور انبیاء کی اطاعت کرنے والے ایمان والے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ملک نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی اکثریت نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، جو سوچ دنیا کے باطل کی وہی سوچ ایمان والے کی کہ صاحب ہم یہاں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم میرے کو نام نہیں آ رہا، ہم اقلیت میں ہیں، مینورٹی کے اقلیت میں ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، ہمارا جان مال محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے جب ہم اقلیت میں ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں، مینورٹی میں ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن دل کا یقین صحیح تھا، ذات سے نکلنے والا عمل صحیح تھا، تو تمام تخریب کی شکلوں نے انہیں تعمیر کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ فرعون نمرود کا یقین بگڑا ہوا، عمل بگڑا ہوا، تو تمام کامیابی کی شکلوں میں رکھ کر اللہ رب العزت نے تخریب کی اور بربادی کی اور وجود کے ختم ہونے کی انتہا درجے کے اندر اللہ نے اس کو گرا دیا۔ جس نے اپنی کامیابی عمل کے مقابلے میں مال میں سمجھی تو اللہ تعالیٰ نے مال چھینا نہیں کہ قارون کے پاس بہت مال ہے اور مال چھین لیا، کہ نہیں، مال نہیں چھینا، یہ کہتا تھا میری عزت تو مال کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کے ساتھ زمین میں دھسایا، قوم عاد اور قوم سبا اور قوم سمود
اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہ ایسی طاقت ایسی قوت لکھا ہے کتابوں میں پہاڑوں میں تراش کر گھر بنا دیتے تھے، چلتے ہوئے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، چلتے ہوئے درخت کو اکھاڑ کے درخت کو پھینک دیتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کے مقابلے میں کوئی بڑی قوم اور بڑی طاقتور چیز جو ہے ان کے اعتبار سے نہیں بھیجی، بلکہ آتا روایتوں میں ایک فرشتے نے صبح شادی کے وقت اس قوم کے درمیان اللہ کے امر سے آ کر اپنی ایک آواز نکالی، اس آواز سے سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب مر گئے کہ یہ طاقت اسباب میں نہیں ہے، طاقت چیزوں میں نہیں ہے، طاقت انسان کے اندر کے یقین میں اور اس کے جسم کے عمل میں ہے۔ ایسی طاقت ہے اندر میں کہ یہ براہ راست آسمان سے فرشتے اتروا سکتے ہیں اور فرشتوں کی مدد کا بھی انکار کر کے آسمان سے براہ راست اللہ کا امر آپ کو دلوا سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کی طاقت ہے۔ اس کے لیے دوستو اسباب اور چیزوں کا مل جانا، بڑھ جانا، ختم ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کی مایا کا، اندر کے عمل کا ہے۔ اگر اس کا عمل صحیح ہے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور اگر اس کا عمل بگڑ گیا تو دنیا میں نقد ناکامی اور آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی۔ یہ بھی خیال ہے کہ صاحب دین کے عمل کرو، یہ تو آخرت میں کام ہے۔ اچھے نمازیوں کا یقین یہ ہے، ہاں بھائی نماز تو پڑھیں گی کیونکہ آخرت میں نماز ہی کام آئے گی، یعنی دین کے اعمال کو آخرت کے لیے اور دنیا کی نقشوں اور چیزوں کو دنیا کے لیے سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ کسی نبی کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اعمال کرو گے اچھے تو آخرت بنے گی، اور دھندا کرو گے اچھا تو دنیا بنے گی، کاروبار کرو گے اچھا اور مال کماؤ گے زیادہ اور نقشے حاصل کرو گے زیادہ تو تمہاری دنیا بنے گی، یہ کسی نبی کی دعوت نہیں ہے، قرآن کی بھی دعوت نہیں ہے۔ قرآن نے یوں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ دنیا میں آنے والا جو انسان بھی ایمان اور عمل اختیار کرے گا، اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنائے گا، اپنی زندگی کو اعمال والی زندگی بنائے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہم سب سے پہلے اس کی دنیا کی زندگی خوشگوار اور اچھی زندگی بنائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں سکون، اطمینان، راحت، عزت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے ایمان اور عمل کی برکت سے۔ اور اگر ایمان اور عمل بگڑا تو ایسا نہیں ہے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد تو یقیناً آنکھ سے نظر آ جائے گا، لیکن دنیا میں اس بدعملی کی نحوست اور اس فاسد یقین کا تاثر اور بگڑے ہوئے یقین کا نقصان کیسے دنیا میں نقد اٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ جو انسان دنیا میں رہ کر میری یاد سے اعراض کرتا ہے، میرے حکم چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کی زندگی
کے باوجود، عہدوں اور ڈگریوں کے باوجود، کہ جب دین زندگی میں نہیں ہوتا اور اللہ کے احکامات زندگی میں نہیں ہوتے تو اس کو دنیا کی زندگی جہنم کی سی نظر آتی ہے. جیسے آدمی جہنم میں موت کی تمنا کرتا ہے ویسے دنیا میں موت کی تمنا کرتا ہے. کتنے مال والے، کتنے اسباب والے، کتنے چیزوں والے، کتنے ایجوکیشن اور دنیا کے دھن دولت والے کہ وہ جس طرح جہنمی لوگ تمنا کریں گے یا اللہ موت دے دے، ایسے ہی دنیا میں موت کی تمنا کرتے کرتے کچھ کو اپنے گلوں میں پھندے ڈال کر یا دوسرے راستوں سے خودکشیاں کر کے خود مر گئے. آپ دنیا کا حال اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ خودکشی اس زمانے میں اس کو کہتے ہیں سوسائڈ، عدم ہتیا، خود کو ہلاک کرنا. آپ اس کا اوسط نکال کر دیکھیں گے تو دنیا کا جو ملک ایجوکیشن میں، حسن و جمال میں، مال و دولت میں اور کیا کہتے ہیں ترقی، دنیا کی ظاہری ترقی میں جتنا زیادہ اونچا نظر آئے گا وہاں کے لوگ اتنے ہی زیادہ آپ کو خودکشی کرتے نظر آئیں گے. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے احکام زندگی میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے زندگی کا سکون اور اطمینان چھین. سکون حاصل کرنے کے لیے مکان بناتا ہے، اچھی گاڑی خریدتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو مجھے یاد رکھنے میں ہے. اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو ہم تمہیں بغیر کولر، بغیر پنکھے اور بغیر بجلی کی ایک جھونپڑے کی زندگی میں جنت کی سی زندگی کا سکون اور اطمینان دے دیں گے. اور اگر مجھے بھولے ہوئے ہو، میرے احکامات کو ضائع کیے ہوئے ہو تو تمہاری کوٹھی، تمہارا بنگلہ، تمہاری کرسی، تمہارا عہدہ، ان سب میں رہ کر کے بھی تم جہنمیوں کی طرح موت کی تمنائیں کرو گے. سکون اور اطمینان، عزت اور راحت، کامیابی کہ یہ اسباب اور چیزوں میں نہیں ہے، یہ تو اپنے اعمال کو درست کرنے میں ہے. تو میں نے عرض کیا ایسا نہیں ہے کہ صاحب دین کا تعلق آخرت سے، کہ آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے اور دنیا میں کہ دنیا میں اس کی برکتیں ہیں یا بدعملی ہے تو اس کی نحوستیں ہیں. حدیث پاک کے اندر مسلمان کی مثال دی کہ مسلمان کی مثال وہ ایک چراگاہ کے اندر، اس وقت بارش ہوئی، آدمی کھیتی کر دیتا ہے کھیت میں تو کنارے کنارے کھیتی کا کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے گھاس، بھینس، بکری، گائے کے لیے. تو گھوڑے کے پیر میں حدیث میں مثال دی کہ ایمان والے کی مثال گھوڑے کے پیر میں رسی باندھ کر کھیتی کے کنارے چراگاہ کے اندر رسی سے پیر سے باندھ کر اس کو چھوڑ دینے کی طرح ہے. کیا آدمی رسی طے کر دیتا ہے یہاں باندھوں وہ اس طرف چل جائے گا اور کھیتی